تبلیغ کے ذریعے سے یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی محنت کی جائے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ. اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اور بہت کہتے ہوئے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے. ہماری خالی دعا سے کیا ہوگا؟ بے شک دوستو, بزرگ اور بھائیوں, خالی دعا سے نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ اللہ کا یقین بھی ہو, اس دعا کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہو, اس دعا کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت والی زندگی بھی ہو, تو پھر وہ دعا قبول ہوتی. ارے 1.25 لاکھ نبیوں نے دعا مانگی, سب کی قبول ہوئی. 2 لاکھ صحابہ نے دعا مانگی, سب کی قبول ہوئی. کروڑوں اولیاء اللہ دعا مانگ رہے, سب کی قبول ہو رہی ہے. میری اور آپ کی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی خرابی ہے اس میں. ساری دنیا میں کاریں چلتی ہیں, میری کار نہیں چل رہی ہے, تو کیا مطلب؟ کیا آج کل کے زمانے میں کار نہیں چلتی؟ نہیں چلتی ہے. دیکھو تمہارے پیٹرول کے پائپ میں کہیں کچرا اٹک گیا ہے, کچرا صاف کرو, پھر یہ گاڑی چلنے لگے گی. ساری دنیا کی چل رہی ہے تو ہماری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ یہ کچرا اٹکا کہیں کمائی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں, میں نے اپنے دوست کے ہاں دعوت کھائی تو 6 مہینے تک تہجد نصیب ہوئی. اس کے انوارات و برکات محسوس ہوتے تھے. پھر ایک زمانے کے بعد ایک اور دوست کے ہاں دعوت کھائی, کھانا کھا کر آیا, تھوڑی دیر میں مجھے زنا کرنے کا شوق پیدا ہوا. میرے دل میں خیال آیا کہیں جا کے منہ کالا کروں. کیا مطلب؟ حرام لقمہ کھایا تھا, حرام کا شوق ہوا. پہلے حلال لقمہ کھایا تھا, حلال کا شوق ہوا تھا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاک روزی کھاؤ اور پاکیزہ عمل کرو. لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے گا, حلال اچھے عمل کا شوق آئے گا. حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا, حرام کا شوق آئے گا. ارے جیسے ظاہری طور پر اچھا تازہ کھانا کھاؤ, گرم گرم تازہ کھانا کھایا, صحت ملے گی, قوت ملے گی. اس کے مقابلے میں 3-4 دن کا باسی کھانا, سڑا ہوا کھانا کھاؤ, کیا ہوگا؟ خون خراب ہوگا, دمبل آئیں گے, خارش آئے گی, بیماریاں پھیلیں گی. کیا پورا کھانا کھایا, بیماری آئی, تازہ کھانا کھایا, اس میں صحت ملی تھی. ایسے ہی حلال لقمہ کھائیں گے, تہجد کا شوق ہوگا, قرآن کا شوق ہوگا, ذکر کا شوق ہوگا, نماز کا شوق ہوگا. حرام لقمہ کھایا تو چوری کا, بدکاری کا شوق ہوگا. جی, آم کا بیج زمین میں ڈالا ہے تو آم ہوں گے, اور اگر کانٹے کا بیج ڈالا ہے تو کانٹے پیدا ہوں گے. کوئی چیز اس ناپاک کو پاک نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بہت سے حضرات ماشاء اللہ کمائی میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے, کچھ خیرات کر دیا, کچھ صدقہ کر دیا, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو گیا اور معاف ہو گیا. نہ یہ معاف ہوتا ہے, نہ یہ پاک ہوتا ہے. جس کی بنیاد ناپاک ہے وہ ناپاک ہے. آپ نے ایک بکری چھانٹ دی, 2 ٹکڑے کر دیے بغیر بسم اللہ کے, ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہ بکری پاک ہے ناپاک ہے؟ ارے بولو یار, ناپاک ہو گئی نا. اب اس کو مکہ مکرمہ بھیجو, 70 قرآن پڑھ کے دم کرو اس پر, زمزم کے پانی سے 70 مرتبہ دھو لو, اور مسجد حرام میں سب سے بڑے امام صاحب اس کو پکا دیں. پاک ہو گیا بھائی؟ ارے بولو یار, کیوں 70 قرآن پڑھے یار اس پر, اور زمزم کے پانی سے, اللہ اکبر, اتنا مبارک پانی. لوگ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی مبارک ہے. اور 70 مرتبہ دھویا, اور مسجد حرام میں پکایا, اور 20 لاکھ حاجیوں کو جو نماز پڑھاتے ہیں بڑے امام صاحب, انہوں نے پکایا. پاک ہو گیا؟ ارے بولو نہیں. کیوں؟
چون عہد معمار کج تاثریا امیر اود دیوار کج. اینٹ پہلی دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے, ابھی آسمان تک بھی دیوار جائے گی ٹیڑھی جائے گی, کیونکہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے, آسمان تک کی دیوار ٹیڑھی جائے گی. اب اس کی بنیاد اس کو چھانٹ دیا, اس بکری کو ناپاک ہو گیا, اب اس دنیا کی کوئی طاقت پاک نہیں کر سکتی. اگر ہماری کمائیوں کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے خلاف ہے, اپنی منمانی ہے اور غلط طریقے سے پیسہ آ گیا, اس کو خیرات کر دو, معاف کچھ بھی کرو, وہ معاف نہ ہوگا نہ پاک ہوگا. اب اس نماز پڑھے گا, کوئی نماز قبول نہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ خوش کھال والے, بکھرے ہوئے بال والے پوری رات پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا ربنا یا ربنا. انا لکل استجابہ, قبولیت کہاں سے آئے گی؟ لقمہ حرام کا, کپڑا حرام کا. اللہ پاک ہے, پاکی کو قبول کرتے ہیں. صرف کمانا فرض نہیں, حلال کمانا فرض ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ پتی صحابی ہیں. ان کی کمائی ہماری نمازوں سے زیادہ مبارک ہے. خالص حلال پاک نورانی. ایک مرتبہ ان کی تجارت کا سامان آیا مدینہ منورہ میں, پورا مدینہ منورہ کی ساری گلیاں بھر گئی, اونٹ گھوڑے سامان, ایک شور ہنگامہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کو بھیجا کہ دیکھو مدینے پر کس نے حملہ کر دیا. وہ باہر نکل کے دیکھا کسی نے حملہ نہیں کیا ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا قافلہ آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے سنا ہے کہ میرے صحابہ سب جنت میں چلے جائیں گے, مجھے عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار ہوگا, وہ بہت دیر میں آئیں گے. کانپتے کانپتے یہ آواز آہستہ آہستہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے گھر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ نے میرے بارے میں حضور سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ جنت پہ چلے جائیں گے اور مجھے تمہارا انتظار ہوگا, میں عبد الرحمن ابن عوف کا انتظار کروں گا, وہ بہت دیر میں آئیں گے ہانپتے کانپتے. میں پوچھوں گا کہ عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ حساب میں اٹکا ہوا تھا. یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. پھر بھی حساب تو ہوگا, حساب تو حلال ہی کا ہے, حرام کا حساب نہیں ہے. حرام پر تو عذاب ہی عذاب. حساب جو ہوگا وہ حلال کا ہوگا. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, نمازیں قبول ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں, اس کی زندگی بنتی ہے, لیکن شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی جائے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں, پھر اسے اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں. ورنہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بے چینی کے ساتھ, اور قبر میں جائے گا, قبر میں عذاب و مصیبت, اور حشر میں اٹھے گا تو وہاں رسوائی اور ذلت, اور پل صراط پر جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے.